میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رامپور سے ہی تعلق رکھنے والی اس بستی لال پور میں آج میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ آج اس بستی میں آپ نے جس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا ہے، فی نفسہی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمانی جذبہ فروزاں ہے۔ پھر جو عنوان اس اجلاس کا طے کیا گیا ہے، سیرت نبوی کا پیغام پوری دنیا کے نام، تمام انسانوں کے نام، یہ عنوان ایسا ہے کہ تمام مقررین، واعظین، علماء کی گفتگو اسی کے گرد گردش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آخری نبی پر اتاری گئی اور آخری نبی کو وہ مرکزی حیثیت عطا فرمائی گئی کہ اب پوری دنیا میں اگر ہدایت ملے گی تو دربار نبوی، دربار محمدی سے ملے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کے راستے کو اختیار کرنا سوائے گمراہی کے اور کسی چیز کا سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہدایت کا مرکز ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیامبر ہیں، امت مسلمہ کے قائد ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں، اور کسی بھی ملت یا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اور عروج کے لیے جو بھی طریقے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کی ضمانت لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ہم نے اللہ کو بحیثیت معبود کے، بحیثیت رب کے مانا، اور اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ مانا، اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ مانا۔ ہم نے مانا کہ تخلیق اللہ نے فرمائی، ملکیت اللہ کی ہے، پرورش اللہ کرتا ہے، اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، حکمرانی اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، شریعت اسی کی کار فرما ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اس حیثیت سے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے معنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ اللہ کو مانا گیا ہے۔ ایسی جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ہم نے ان کو پیغمبر مانا، نبی مانا، خاتم النبیین مانا، ان کو اپنا قائد مانا، رہبر مانا، اور اللہ کا وائسرائے مانا، یعنی اللہ کا خلیفہ مانا، اور اللہ کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی شخصیت کے اعتبار سے ان کو جانا اور پہچانا اور مانا کہ اب ہم کو اگر اللہ کی ہدایت حاصل کرنا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف صراط مستقیم ہے، جس کے ذمہ دار حضرت
لائٹ چلی گئی یا وہ ہے؟ اچھا، جنریٹر چلائیں گے. جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ہم ذہن میں جب اس تصور کے ساتھ اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تو ایک تقلیدی اور روایتی اور عرفی ایمان کے دائرے سے باہر نکل کر اوپر اٹھ کر ہم صحیح طور پر اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں. پھر ہم نے جس کتاب کو مانا ہے، یعنی اللہ کی جو آخری کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دستور ہے جو اس پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، ہدایت نامہ ہے، ایک رہبر کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے ہی ہم کو اپنے باطن کے تزکیے کا انتظام کرنا ہے اور اپنے ظاہر کی پاکی کا انتظام کرنا ہے. یہی کتاب ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کے طریقہ کار کیا کیا ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اخلاق اور تزکیہ نفوس کے طریقے ہم اسی کتاب سے حاصل کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہی کتاب ہم کو ان مضامین سے روشناس کرتی ہے. پھر یہی کتاب ہے جو ہماری انفرادی زندگی، خاندانی زندگی اور اجتماعی زندگی کی ترتیب بناتی ہے اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے. یہی کتاب ہے جو نکاح اور ازدواج سے متعلق ضوابط عطا کرتی ہے. کیسے مرد و زن کے درمیان رشتہ ازدواج کا قائم ہوگا، اس کے لیے اصول کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے. اور اسی طرح یہی کتاب ہے جو ہم کو تجارت کے بارے میں بتاتی ہے، بزنس کے بارے میں بتاتی ہے، کاروبار کے بارے میں بتاتی ہے. پھر آگے چل کر یہی کتاب ہے جو ہمیں سیاست کے بارے میں ہدایت دیتی ہے، حکومت کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور یہی کتاب ہے جو عدالت کا نظام ہم کو بتاتی ہے. اور یہی کتاب اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے چیف جسٹس کی حیثیت سے متعین فرمائے گئے، اور کسی ایک خطے یا ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. تو اللہ نے اپنی حکومت کا ترجمان اپنے آخری نبی کو بنایا تو وہ حکمراں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کے نظام کا ترجمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو وہ پوری انسانیت کے لیے چیف جسٹس بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اقدامی کارروائیوں اور عسکری کارروائیوں کی تعلیم بھی عطا فرمائی تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی، وہ چیف کمانڈر بھی. اور اسی اعتبار سے جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں اور ان شعبوں سے متعلق جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، ان سب کے اللہ کی طرف سے آخری نبی سربراہ بنا دیے گئے ہیں. ان کو اس طرح نبی ماننا کہ وہ مسجد میں امامت فرماتے تھے، وہ لوگوں کے قلوب کی اصلاح فرماتے تھے، بہت ہی بلند اخلاق کے تھے، اور لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے تھے. اخلاقیات کے دائرے میں اور عبادات کے دائرے میں جو لوگ نبی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے تمدن کے دائرے کا، سماجیات کے دائرے کا، معاشیات کے دائرے کے، سیاسیات کے دائرے کا، گورنمنٹ کے دائرے کا، آرمی کے دائرے کا، وہاں وہ نبی سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں. وہاں پھر وہ اپنے لیے کسی اور مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی ان کی نگاہ کبھی فرانس کے انقلاب کی طرف جاتی ہے، کبھی سوویت یونین کے وجود کی طرف چلی جاتی ہے،
کبھی امریکہ کی ڈیموکریسی کی طرف چلی جاتی ہے یا کسی ریپبلک اسٹیٹ کی طرف چلی جاتی ہے، تو جب ان کی نگاہ اس طرح بھٹکتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ایمان بکھر جاتا ہے اور ایمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح معنی میں اسلام کا ترجمان نہیں رہتا ہے، پھر وہ شخص کہ جس کی فکر بکھری ہوئی ہے اور جس کو ارتکاز حاصل نہیں ہے، وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جس اللہ نے یہ حکم فرمایا وہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان شمار نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ آپ کو چیف جسٹس نہ مان لیں اور اپنے تمام مسائل آپ کی خدمت میں لائیں اور اپنے تمام مقدمات آپ کی عدالت میں لے کر آئیں اور آپ کی عدالت سے جو فیصلہ بھی صادر کر دیا جائے اس کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر ادنیٰ تکدر نہ محسوس کیا جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کچہریاں نہیں چلیں گی، جھوٹی عدالتیں نہیں چلیں گی، کفر کا نظام نہیں چلے گا، مسلمان اپنے مسئلے کو لے کر کسی کافر یا مشرک کے پاس نہیں جائے گا، اور اگر وہ ادھر جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بھئی اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں وہ راستہ کترا کے نکل جائیں گے، وہ آپ کی بات پر لبیک نہیں کہیں گے، ان کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ ہمیں شرعی عدالت نہیں چاہیے، ہمیں شرعی نظام نہیں چاہیے، ہمیں سیکولر نظام چاہیے، لبرل نظام چاہیے، ڈیموکریٹک نظام چاہیے، لادینی نظام چاہیے، ملحدانہ نظام چاہیے، کافرانہ و مشرکانہ نظام چاہیے۔ وہ اپنے عمل سے یہ کہیں گے، زبان سے وہ یہی بولتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اپنے عمل سے وہ لا الہ الا اللہ کا قتل کر رہے ہوں گے اور محمد الرسول اللہ کو شہید کر رہے ہوں گے۔ عمل اور قول کا یہ وہ تضاد ہے جس کی بنیاد پر وہ دوغلا پن پیدا ہوگا، جس سے پورا معاشرہ منافق ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ صفت ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب اللہ یہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حکمرانی صرف اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اسی ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ حقیقت ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اور فرمائیے کہ یہ بات حضرت یوسف جب وہ مصر کی جیل میں ہیں اور مصر میں ایک مشرک طاقت کی حکمرانی ہے، تو اس وقت جیل میں ہوتے ہوئے وہ جیل کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں حکومت اللہ کی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان پر الزام تراشی کی گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن وہ جیل میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے سفارش کروا لی جائے اور حکومت کی توجہ مبذول کی جائے، کوئی میمورنڈم پیش کیا جائے، ارے لوگ میرے حق میں کوئی ریلی نکال دیں، کوئی انتظام کریں۔ وہ کسی سے امیدوار نہیں ہے، نہ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جیل کی کوٹری میں یہ کہنا ہے، جیل کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں کہ یہ ایک نیک صالح آدمی ہے، چلیے ان سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے، تو وہ ان سے کہتے ہیں حکومت اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں، مشرکوں کی نہیں، کافروں کی نہیں۔ اگر تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تو یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے، تمہارے کان اس سے ہٹ کر کچھ سن رہے ہیں تو تمہارے کانوں کا دھوکہ ہے۔
یہ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ حقیقت وہی ہے، چاہے کتنا زیادہ فریب دیا جائے، دھوکہ دیا جائے، حالات بدلے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، لیکن بہرحال حقیقت رہتی ہے۔ جو اس کائنات کا خالق ہے وہی اس کا حاکم بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آخری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس کی کہ جو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اور جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اور سب کا معبود ہے۔ آپ نماز میں تو یہ کہتے ہیں اللہ تو بادشاہ ہے، لیکن جب نیچے اترتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو کہیں پوتن نظر آتا ہو، کہیں بائیڈن نظر آتا ہو، کہیں مودی نظر آتا ہے، اور کہیں سلمان یا محمد بن سلمان نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کے دھوکے ہیں، یہ آپ کے عقیدے کا فریب ہے، یہ شیطان کا وہ غلبہ ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ آپ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، آپ دکان میں ہو یا آفس میں ہو، آپ ایوان میں ہو، اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے، آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان الحکم الا للہ، حکمرانی اللہ کی ہے، حکمرانی ایشور کی ہے، اس کی ہے کہ جس کی اصلاً پوجا ہونی ہے، جس سے پرارتھنا کرنی ہے، اصلاً جس کے لیے وندنا ہے، وہ ہے جو حکمران ہے۔ اور چونکہ وہ حکمران ہے اس لیے وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا گیا کہ کہو اے مسلمان، کہو اے مومن، کہو، صرف اتنا نہیں کہ دل میں رکھو، کہو اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی شہنشاہ ہے، ساری بادشاہتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، جن کو چاہے تو عزت دے دے، جن کو چاہے تو ذلیل کر دے، جن کو چاہے کرسی پہ بٹھا دے، اور جن کو چاہے کرسی سے اٹھا کر پھینک دے۔ اے اللہ ساری قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، اور تیری گرفت سے کوئی باہر نہیں۔ یہ حکم فرمایا گیا کہ اس کو بولو، صرف دل میں مت رکھو، اس کا چرچا کرو، اس کو اسی کا تذکرہ کرو، زبان سے اس کو بلند کیا کرو، اس کی آواز بلند کرو، یہ حکم فرمایا گیا۔ بہرحال اب آپ اس پس منظر میں جب اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے کہ آپ کا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے ہماری پڑوسی قوم یا برادران وطن کا رام سے تعلق ہے یا کرسچن سے تعلق ہے، اور جیسے کرسچنز کا جیسس سے تعلق ہے، اور جیسے جیوز کا موسس سے تعلق ہے، اور جیسا پارسیوں کا زردشت سے تعلق ہے، اور دیگر مذہب والوں کا چائنا میں کنفیوشس سے تعلق ہے، اور جاپان کے بہت سے لوگوں کا شنتو سے تعلق ہے، اور فلاں فلاں سے، بس کچھ ایسا ہی ہمارا تعلق ہے۔ ایک روایتی تعلق ہے، ایک رسمی تعلق ہے، ایک نمائشی تعلق ہے، ایک محدود تعلق ہے۔ یہ تعلق ایسا ہے کہ جو چند عبادتوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے، بہت ترقی کرتا ہے تو مدرسے کی چہار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے، مسجد کی چہار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، ابھی جو آیت کریمہ قاری صاحب نے پڑھی اور میں نے بھی اس کو اپنی بات کے افتتاح میں آپ کے سامنے دہرایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور رہنمائی دے کر اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور نظریات پر ان کو اور ان کے دین کو غالب فرما دے۔ اور
اللہ بحیثیت گواہ کے کافی ہے۔ آیت کریمہ یہ فرما رہی، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مریدوں کے لیے کوئی پیر بھیج دیا ہے، طالب علموں کے لیے کوئی استاد بھیج دیا ہے، مدرسے کے لیے کوئی محتمم بھیج دیا ہے، یا گاؤں کے لیے کوئی پردان بھیج دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہدایت اور دین برحق دے کر اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ ان کو غالب فرمائے گا۔ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا تو انہوں نے اس آیت کریمہ کا صحیح طور پر مفہوم سمجھ لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک صرف مکی نہیں ہے، یہ تحریک صرف مدنی نہیں ہے، یہ تحریک صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عالمی تحریک ہے، ایک آفاقی تحریک ہے، یہ ایک عالمگیر تحریک ہے۔ اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہنا ہے جہاں تک کلمۃ لا الہ الا اللہ نہ پہنچا دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق واللہ لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ خدا کی قسم، زمین کی پیٹھ پر کوئی کچا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ عزت والا اپنی عزت کے ساتھ اس دین کو قبول کرے گا اور ذلیل نہ